ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فرقان وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیم میان دو کریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ٹھنڈا پانی اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی میرے آقا پر پڑا ہوا درود انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ بلند آواز سے مل کر حضور کی بارگاہ میں والہانہ درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر اپنی بندگی کا حق ادا کرنے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی میں وسعت پانے کے لیے اپنے حبیب کا اور اپنے حبیب کے محبوبوں کا ذکر کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ آپ سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سن کر عمل کا ارادہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ بلا شبہ آپ تمامی احباب مبارکباد کے مستحق ہیں، مرد و خواتین صدہا بار مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ گوناگوں مصروفیات کو، دنیاوی معاملات کو ترک کر کے موسم کی شدت کو پیش نظر نہ رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر خالصتاً امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ذکر سننے کے لیے 37ویں سال بھی اپنی روایات کو قائم رکھتے ہوئے آج یہاں حاضر ہیں۔ باری تعالیٰ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، عمر میں برکت فرمائے، علم میں حلم میں اضافہ فرمائے۔ میں ابتدائی گفتگو میں آپ تمامی احباب کا صدہا بار شکریہ ادا کرتا ہوں، علماء اسلام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مشائخ اعظام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سادات کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، عفت مآب ماؤں کا، بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے برادر اکبر سید شیخ الاسلام کے فکر کی امین حضرت علامہ سہیل اکرم قادری صاحب حافظہ اللہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہماری ہمشیرہ بڑی بہن آپی جان آپ کی زوجہ محترمہ باجی عطیہ سہیل قادری صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت فرمائے، عمر کو دراز فرمائے، بچوں کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کی مودت کی یہ خیرات مزید عام عطا فرمائے۔ میرے برادر محترم زین العابدین بھائی لاہور سے تشریف لائے، باری تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے۔ منہاج القرآن کی یوتھ کے جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں، تحریک منہاج القرآن کے جتنے قائدین بیٹھے ہیں، باری تعالیٰ سب کے علم و عمل میں عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ایک بار بلند آواز سے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت سے درود کا والہانہ اظہار کیجئے تو میں بات کا آغاز کروں۔ اللہم صلی اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایک کے لیے آزمائش مقرر کر دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے زندگی اور موت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اے لوگوں میں نے تمہیں زندگی عطا کی
اور میں ہی تمہیں موت عطا کروں گا تاکہ میں تمہیں آزماؤں۔ یہ جو آزمائش کا دائرہ کار ہے نا، یہ دنیا میں ہر ایک کے لیے لازم ہے، ملزوم ہے، کسی ایک کو بھی اس سے مکر اور مفر نہیں ہے۔ کوئی نبی ہو اس کے لیے بھی آزمائش ہے، کوئی رسول ہو اس کے لیے بھی آزمائش ہے، اور کوئی بطول کا لال ہو اس کے لیے بھی آزمائش ہے۔ اس روئے زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے اللہ رب العزت نے آزمائش سے رخصت کی اجازت عطا کی۔ بس جس کو اللہ نے جتنا قریب کر رکھا ہے اس کے لیے آزمائش بھی اتنی ہی زیادہ ہے، جس کو جتنا قرب عطا کر رکھا ہے اس کے لیے امتحان بھی اتنا ہی قوی ہے، جس کو جتنا خاص رحمت میں مقام عطا کر رکھا ہے اس کے لیے اتنی ہی ابتلا، کرب، بلا، صعوبت اور اذیت بھی زیادہ ہے۔ صحابہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، سب سے زیادہ آزمائش اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے لیے ہے۔ کن کے لیے ہے؟ سب سے زیادہ آزمائش اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے لیے ہے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان کے بعد آزمائش کا مدار ان لوگوں کے لیے ہے جو ان سے مشابہت رکھتے ہیں، ثم الامثل، جو ان کی مثل ہوں۔ سب سے زیادہ آزمائش، ابتلا پھر ان لوگوں کے لیے ہے جو نبیوں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ بعض نے اس حدیث کا ترجمہ کیا، وہ فرماتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہوں وہ اس آزمائش اور ابتلا کا زیادہ حق رکھتے ہیں، لیکن سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی فرماتے ہیں کہ سن لو، حدیث میں لفظ آئے امثل کا، اس کا معنی یہ ہے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس روئے زمین پر سب سے زیادہ مجھ سے زیادہ، مجھ سے میرے بعد اس کا مطلب یہ آزمائش ہر کسی کے لیے ہے۔ اب وہ آزمائش کیا ہے اسے سمجھ لیں، پھر مشابہت پر بات کرتے ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں نا تو قرآن مجید میں اللہ نے ابتلا کے کچھ درجے بیان کیے ہیں۔ عموماً انہیں 4 درجوں میں شیء کے بعد تقسیم کیا جاتا ہے، اور اگر شیء کو بھی شامل کر لیں تو یہ 5 درجے بنتے ہیں۔ کتنے درجے بنتے ہیں؟ 5 درجے۔ 5 درجوں کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کے لیے 5 آزمائشیں لازم ہیں۔ 5 آزمائشوں کا ایک مطلب یہ ہوا، آزمائش میں بندے کو اس پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے جو اس کی اصل ہے۔ آزمائش میں بندوں کو اسے فراموش نہیں کرنا چاہیے جو اس کی اصل ہے، اور اگر 5 آزمائشوں کی حقیقت جاننا چاہیں تو رب فرماتا ہے سنو، تم میں سے ہر بندہ آزمائش میں کامیاب ہی تب ہوگا، ہر بندہ آزمائش میں کامران ہی تب ہوگا جب وہ ان 5 درجہ امتحانات سے گزر جائے گا۔ اور اس میں ذوق والوں کا ایک معنی یہ ہے، چونکہ نسبت تخصیص 5 کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے بندے کو آزمائش کا منتظر رہنا چاہیے، اور اللہ نے ان آزمائشوں کو مختلف حصوں میں منقسم کر دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو پہلی آزمائش رکھی ہے وہ شے کی ہے۔ کس کی ہے؟ یہ لفظ دہرائیں، کس کی ہے؟ شے کی۔ دوسری خوف کی ہے، تیسری بھوک کی ہے، چوتھی مال کے نقصان کی ہے، اور 5ویں والثمرات انفس اور والثمرات جان کے نقصان کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے درجات اللہ رب العزت نے بیان کر دیے، واضح کر دیے۔ اب بات کو سمجھیے گا، اللہ رب العزت کا ایک اصول ہے، وہ قرآن میں جب بھی کوئی وصف بیان کرتا ہے نا، 7 مثال دیتا ہے تاکہ بندوں کو بات سمجھ آ سکے۔ پورے قرآن میں اس نے مثال کے بغیر کوئی بات نہیں کی۔ اچھا، جب مثال دینی ہوتی ہے نا تو مثال بھی وہ اعلیٰ کی دیتا ہے۔ کس کی دیتا ہے؟ اعلیٰ کی، تاکہ بندوں کو بات بہتر سمجھ آ جائے۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ نے قرآن مجید میں نبوت کا ذکر کیا۔ اب نبی اس کے کتنے ہیں؟ کم و بیش 1.25 لاکھ۔ آپ سارا قرآن پڑھ لیں، جب اللہ نے قرآن میں نبوت کی بات کی اس نے آدم کا ذکر بھی کیا،
اس نے نوح کا نام بھی لیا، اس نے ابراہیم کا تذکرہ بھی کیا، اس نے اسماعیل کا قصہ بھی بیان کیا۔ آپ سارا قرآن پڑھیں، جب اللہ نے وصف نبوت کی بات کی تو 1.25 لاکھ نبیوں کا ذکر نہیں کیا، صرف ایک نبی کا ذکر کیا۔ لیکن جب نبوت کی بات آئی وہ 1.25 لاکھ نبیوں کا ذکر کرتا رہا۔ کیوں؟ جب اس نے مثال دینی ہو تو وہ کسی اعلیٰ کی دیتا ہے۔ آپ پورا قرآن پڑھ لیں، جب اللہ نے نبوت کی بات کی تو آدم کا ذکر بھی کیا، نوح کا نام بھی لیا، ابراہیم کا ذکر بھی کیا، اسماعیل کا قصہ بھی بیان کیا۔ لیکن جب وصف نبوت کی بات آئی، سارا قرآن گواہ ہے، اللہ نے کسی نبی کا ذکر نہیں کیا۔ یا ایھا النبی کہہ کر آمنہ کے لال کا تذکرہ کر دیا۔ آپ دیکھیں رسول بالترتیب 313 بھیجے، لیکن اللہ نے جب وصف رسالت کا ذکر کرنا چاہا، داؤد کا نام نہیں لیا، موسیٰ کا ذکر نہیں کیا، عیسیٰ کی بات نہیں کی۔ جب وصف رسالت کو بیان کرنا چاہا، کسی رسول کا نام نہیں لیا، محمد الرسول اللہ کہہ دیا، زینا علی محمد کہہ دیا، ما کان محمد کہہ دیا، وما محمد الا رسول کہہ دیا۔ آپ قرآن پڑھیں، اللہ نے ہر زمانے کی ضرورت کے مطابق اپنے نبیوں کو، رسولوں کو معجزات عطا کیے، لیکن جب اس نے اپنے محبوب کی بات کرنا چاہی تو محبوب کو صرف معجزات عطا نہیں کیے، مصطفیٰ کو سراپا معجزہ بنا کے اتارا۔ ہر نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ حضرت آدم کی زندگی میں نمونہ نہیں ہے، نوح کی زندگی مشعل راہ نہیں ہے، ابراہیم کی زندگی ہمارے لیے مثال نہیں۔ ہر نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن جب کسی ایک کی زندگی کو بطور وصف کے بیان کرنا چاہا، پھر اس نے کسی نبی رسول کی بات نہیں کی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ دیا۔ آپ دیکھیں ہر نبی کا اخلاق اعلیٰ ہے، کردار اعلیٰ ہے، عادات اعلیٰ ہیں، اطوار اعلیٰ ہے، مزاج اعلیٰ ہے، لیکن جب کسی ایک کو بطور وصف کے بیان کرنا چاہا، کسی نبی رسول کی بات نہیں کی۔ کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تمہارے لیے میرے نبی کا اخلاق بہترین۔ اس کا مطلب یہ ہے لوگوں، اللہ نے قرآن میں جب بھی کسی وصف کا ذکر کیا تو ساتھ مثال دی ہے، مثال دی تاکہ بندوں کو بات سمجھ آ سکے۔ لیکن اٹھائیں، اللہ جسے مدار کامیابی کہتا ہے، جسے معیار ایمان کہتا ہے، جسے ابتلاء کا امتحان کہتا ہے، پورا قرآن پڑھیں، اللہ رب العزت نے امتحانات کے درجے بیان کیے، امتحانات کے سلاسل کا ذکر کیا، امتحانات کے طرق کو بیان کیا، لیکن مجسم ایک مثال نہیں دی تاکہ بندوں کو بات سمجھ آ سکے۔ آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے تم پر وہ وقت آئے گا جب میں تمہیں کسی نہ کسی شے کے ساتھ ضرور آزماؤں گا، تمہیں خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مال کے نقصان کے ساتھ، جان کے ساتھ اور ثمرات کے ساتھ آزماؤں گا۔ لیکن اللہ نے یہ ساری ابتلاؤں کے، آزمائشوں کے اوصاف ذکر کیے، لیکن مجسم مثال نہیں دی، پیکر کمال دکھایا نہیں، کوئی مجسم لباس عتم بتایا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی چیز ہمیں قرآن میں نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن میں نہیں ہے۔ کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے قرآن میں ہے لیکن ہمیں اس کا شعور، ادراک، احساس نہیں۔ کیوں؟ قرآن کا اپنا اصول یہ ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا علم اللہ نے اس کتاب میں۔ یہ کتاب تو وہ ہے کہ جس کے بارے مولا کائنات فرمایا کرتے تھے سلونی اما شئتم فاخبرکم عنہ فی کتاب اللہ، مجھ سے سوال کرو جس چیز کے بارے میں پوچھو گے، علی تمہیں اللہ کی کتاب سے اس کا، اسی کتاب کے ایک عالم ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، آپ فرماتے تھے لو دا علی اقال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ، لوگوں اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے اللہ کی کتاب کھولوں گا، قرآن سے اونٹ کی رسی کو تلاش کر لوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی چیز اگر قرآن سے نہ ملے تو مسئلہ ہمارے فہم کا ہے، ہماری کم علمی کا ہے، ہماری لاشعوری کا ہے اور ہماری بے دینی کا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ چیز، وہ مسئلہ، وہ بات، وہ اصول قرآن میں موجود نہ ہو، وہ قرآن میں ہے لیکن ہمیں ملا نہیں۔ تو سامعین محترم یہ بات آپ نے ضرور سمجھنی ہے، ہمارے فہم کا مسئلہ ہے۔ اور وہ بات مکمل کر دوں،
मौलाए कायनात जब फरमाते थे ना, कूफा के मिंबर पर खड़े होकर, मुझसे पूछो किस चीज़ के बारे पूछना चाहते हो, मैं तुम्हें हर चीज़ का जवाब अल्लाह की किताब से दूंगा। आप सोचें क्या अली से मौसम का हाल पूछना है कि आज जत्ती शाह रहमान में बारिश होगी या नहीं होगी, गर्मी होगी या सर्दी होगी, सूरज निकलेगा या नहीं निकलेगा? नहीं, आप फरमाते थे फवल्लाही, सुनो खुदा की इज्जत की कसम, कयामत तक जो कुछ होने वाला है मुझसे पूछते जाओ, अली तुम्हें अल्लाह की किताब से उसका जवाब देता जाए। अली तुम्हें अल्लाह की किताब से उसका, तो सादा सा उसूल वाज़े हो गया। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कुरान में मौजूद। इमाम शाफ़ई ने खैरात इल्म बाब मदीना पर यह जुमला कहा था, सलूनी अम्मा शेतुम, मैं अली के दर का फ़कीर हूँ, मुझसे भी अगर पूछोगे ना तो वहाँ से जो खैरात मिली है, जो पूछते जाओगे अल्लाह की किताब कुरान से उसका जवाब देता चला जाऊँगा। इसका मतलब यह है जिनका कुरान से रब्त हो, जिनका कुरान से ताल्लुक हो, जिनको कुरान से निस्बत हो, जिनकी कुरान से इरादत हो, वो हर चीज़ का जवाब कहाँ से देते हैं? ये शरफ एजाज इस सदी में अल्लाह ने मिनहाजुल कुरान को दिया है, हर बात का जवाब कुरान से देती है। और अल्लाह ने मेरे शेख को कुरान को वो नूर और नुत्क की, कुरान से वो ताकत अता की है कि आपने कुरान की इतनी खिदमत की है कि अगर अगले 100 साल भी लगे तो उनकी खिदमत कुरानिया का इहाता। क्यों? आपने महज कुरान का तर्जुमा इरफानुल कुरान नहीं लिखा, आपने महज 7 जिल्दों पर सूरह फातिहा की तफसीर नहीं लिखी, आपने महज 8 जिल्दों पर कुरान का एनसाइक्लोपीडिया नहीं लिखा, आपने महज 3 जिल्दों पर सूरह बकरा की तफसीर का खुलासा नहीं लिखा। आपका कमाल यह है आपने 8 जिल्दों पर एनसाइक्लोपीडिया वो लिखा है कि आप सोचें कुरान का हर्फ, लफ्ज, आयत, कलमा, सूरत, मंजिल, मकाम, रुकू या पूरा कुरान मुझसे बातें करे तो एक तरफ है, अगर आप चाहें कुरान का हर्फ मुझसे बात करे, कुरान का हर्फ मुझसे बात करे। लोगों वो 8 जिल्दों का एनसाइक्लोपीडिया खोलें, जिस हर्फ पर उंगली रखते जाएंगे वो माँ कबल भी बताएगा, माँ बाद भी बताएगा, शान नुज़ूल भी बताएगा, शान इस दौर में जिसे अल्लाह ने कुरान की निस्बत का ये अजर, ये मकाम, ये शर्फ, ये मयार अता किया, वो हुसैन थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी निस्बत से मिनहाजुल कुरान को कुरान से ऐसा जोड़ा है कि मेरे शेख ने उम्मत को कुरान से बहाल करने के लिए दोबारा कुरान का मिनहाज अता कर दिया। मिनहाज कहते हैं रास्ते को। तो अर्ज ये कर रहा था हर चीज़ कहाँ मौजूद है। अच्छा, अगर कुरान में बज़ाहिर हमें ना मिले तो कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? हदीस की तरफ। सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब रसूल ने उसकी वज़ाहत खुद कर दी, उसकी ताबीर खुद कर दी, उसकी तशरीह खुद कर दी, उसकी तस्वीर खुद पेश कर दी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा ने अर्ज़ की, आका सबसे ज़्यादा आजमाइश किस पर आती है? सबसे ज्यादा इब्तिला किस पर आती है? सबसे ज्यादा इम्तिहानात किस पर आते हैं? आका फरमाते हैं सबसे ज्यादा इम्तिहानात, आजमाइशें अल्लाह के नबियों पर और उसके रसूलों पर आते हैं। इसका मतलब यह है नबियों और रसूलों में भी सबसे ज्यादा जिन पर आजमाइशें आई वो कौन हैं? हुजूर। फिर अर्ज़ की, आका उनके बाद हुजूर ने फरमाया जो उनसे सबसे ज्यादा मुशाबे हों, जो सबसे ज़्यादा उनकी मुशाबहत रखते हों। सामीन मोहतरम, इसका मतलब यह है तलाश करना होगा रसूल का सबसे ज़्यादा मुशाबह कौन है, सबसे ज़्यादा किसको रसूल खुदा की मुशाबहत मिली है। सही बुखारी की हदीस है, हदीस का नंबर है 3748। रिवायत के अल्फाज ये हैं, कूफा इब्ने ज़ियाद का दरबार है, तख्त में उसके सामने इमाम हुसैन का सर है, वो तख्त पर बैठा हुआ है। उसने तख्त पर बैठे बैठे थाल में रखे इमाम हुसैन के सर पर, आंखों पर, लबों पर छड़ियां मारना शुरू कर दी। तारीख़ इस्लाम का ये पहला और आखिरी वाक़या था
کہ جب نقل کفر کفر نباشد کسی دشمن اسلام کا نہیں، رسول کے لال کا سر تشت میں تھال میں ابن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ نہ اس سے پہلے اسلام کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ، نہ اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ آپ کو ملے گا۔ جب تھال میں سر لایا گیا، وہ تخت پہ بیٹھا تھا، اس نے تخت پہ بیٹھے بیٹھے امام حسین کے لبوں پر چھڑیاں مارنا شروع کر دی۔ جب چھڑیاں مارنا شروع کی نا، سیدنا انس بن مالک دور کھڑے تھے، لاغر تھے، کمزور تھے، ضعیف العمر تھے، بینائی چلی گئی تھی۔ رسول اللہ کے وہ صحابی جو 10 سال آقا کے گھر میں حضور کی نوکری چاکری کرتے رہے، حضور کی خدمت پر مامور رہے، چھوٹی عمر میں والدہ چھوڑ گئی تھیں، جب آپ نے دیکھا پتہ نہیں کون دشمن ہے، اب تشت میں سر ہے، اب بھی تسلی نہیں ہوئی، ان کے لبوں پہ چھڑیاں مارتا ہے، آگے بڑھا، خون میں اٹا ہوا ایک سر دیکھا، قریب ہو کر آنکھوں پر ہاتھ ملتا ہے، ہاتھ مل کر انس بن مالک آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھ کر جب بنظر غائر اس سر کو دیکھتے ہیں نا، آپ کی چیخ نکل جاتی ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں، آپ پکار کر کہتے ہیں، او بدبخت، تو جس کے لبوں پہ چھڑیاں مار رہا ہے، کان اشبہہم برسول اللہ، یہ سب سے زیادہ رسول کے مشابہ تھے۔ ہم نے آقا کے بعد اگر آقا کی زیارت کرنی ہوتی، آقا کا دیدار کرنا ہوتا، آقا کا چہرہ دیکھنا ہوتا، ہم سیدہ بطول کی دہلیز پر دستک دیتے، حسین کا چہرہ دیکھ کر مصطفیٰ کی زیارت کر لیا۔ لوگوں، یہ حدیث بتاتی ہے حسین شبیہ مصطفیٰ ہے، حسین عکس مصطفیٰ ہے، حسین خوشبو مصطفیٰ ہے، حسین پسند مصطفیٰ ہے، حسین چاہت مصطفیٰ ہے، حسین محبت مصطفیٰ ہے۔ وہ لب جسے مصطفیٰ چومتے تھے، وہ لب جسے مصطفیٰ بوسہ دیتے تھے، وہ لب جسے مصطفیٰ پیار کرتے تھے، وہ لب جس پہ مصطفیٰ نثار ہوتے تھے، وہ لب جس پہ مصطفیٰ اپنا آپ وار دیتے تھے، امت کا ایک بدبخت انہی لبوں پر چھڑیاں مارتا ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں، اوے بدبخت، تو جس کے لبوں پر چھڑیاں مار رہا ہے، یہ تو سب سے زیادہ رسول کے، یہ سب سے زیادہ رسول کے مشابہ ہے۔ مشابہ کا ایک معنی ہے ایسا جس کو دیکھ کر کوئی نظر آ جائے، جس کو دیکھ کر کوئی نظر آ جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ یار آپ کی مشابہت ان کی طرح ہے، آپ ان سے ملتے ہیں۔ تو جب میں آپ کو کہوں گا آپ کسی سے ملتے ہیں تو انس بن مالک کیا کہتے ہیں؟ اوے تو جس کے لب پر چھڑیاں مارتا ہے وہ رسول سے ملتے ہیں۔ وہ کس سے ملتے ہیں؟ یہ صرف اعلان نہیں تھا، اظہار نہیں تھا، اس بات کا بیان تھا، اور یہی آقا کریم کا لال تھا جس کی نسبت سے حضور فرماتے ہیں چونکہ آقا جانتے تھے اللہ نے جس ابتلا کو بیان کیا، جس مرحلہ آزمائش کو بیان کیا، جس امتحان کو قرآن میں جمع کر دیا کہ ہر بشر کے لیے کوئی نہ کوئی امتحان ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی درجہ ابتلا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی ٹائپ آف ایگزام ہے۔ جب اللہ کے رسول نے واضح کر دیا قرآن کا فیصلہ تھا، ہر بندے کے لیے ایک امتحان تھا، کسی کے لیے ایک امتحان تھا، لیکن آقا فرماتے ہیں صحابہ سب سے زیادہ امتحان میرے بعد اس پر آئے گا جو میرا مشابہ ہے۔ لوگوں، کربلا کا ریگزار تھا، امت نے دیکھا تھا، حسین پر خوف کا امتحان بھی تھا، حسین پر بھوک کا امتحان بھی تھا، حسین پر نقص مال کا امتحان بھی تھا، حسین پر نقص جان کا امتحان بھی تھا، حسین پر نقص اولاد کا امتحان بھی تھا، اور حسین پر نقص آل بیت کا امتحان بھی۔ حسین کائنات کا تنہا بشر ہے جس پر ساری آزمائشیں، اصول اللہ نے یہ رکھا تھا، آزمائشیں ہیں لیکن کامیاب آزمائشیں جس پر آئیں ہر بندہ نہیں ہوگا، آزمائش وہ ہوگا وبشر الصابرین، کامیاب وہ ہوگا جو ان آزمائشوں پر ثابت قدم رہے۔ کیا رہے؟ ثابت قدم رہے، اس کے پائے استقلال میں تذبذب نہ آئے، اس کی فکر میں تغیر نہ آئے، اس کے مزاج میں تبدل نہ آئے، وہ سب کچھ دیکھتا رہے اور کسی بات پر گھبرائے۔ سامعین محتشم، 28 رجب کا دن ہے،
امام عالی مقام نے مدینہ چھوڑ دیا ہے. کس دن؟ کیوں؟ 27 رجب کو ولید کو یزید کا خط ملا. امام ابن اسیر نے اپنی الکامل میں لکھا یزید کا خط ملا، ان لوگوں سے میرے حق میں بیعت لے. پھر امام حسین سے بھی میرے حق میں بیعت لے. امام عالی مقام کو بلایا گیا، آپ تشریف لائے. آپ نے فرمایا ہاں ولید کیوں بلایا ہے؟ اس نے کہا یزید تخت پر بیٹھا ہے، اس نے آپ کی بیعت کا کہا ہے. امام عالی مقام فرماتے مثلی لا یبایع سرن، تو جانتا ہے ہم بند کمروں میں کسی کی بیعت. آج کا جوان جو بریانی کی پلیٹ پر ایمان کا سودا کر دیتا ہے، ایک لنگر کی خاطر مسلک کو تبدیل کر دیتا ہے، اپنے مزاج کو بدل لیتا ہے، اسے مولا حسین کی انکار کا مطلب سمجھ. آپ نے فرمایا ہم جیسے بند کمروں میں کسی کی بیعت باہر مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر، تو ہمارا فیصلہ جانتا ہے. جب آپ نے یہ جملہ کہہ دیا، مروان آگے آیا، اس نے کہا اے ولید حسین کو نہ جانے دینا، انہیں روک لینا، قید کر لینا، اگر یہ آج چلے گئے پھر تیرے ہاتھ آنے والے. امام عالی مقام نے اس کی جانب چہرہ پھیرا. اب وہ طویل خطبہ ہے، آپ نے جو اس کا تعارف کروایا پھر اپنا تعارف کروایا، اس طرف نہیں جانا. آپ نے ایک ہی بات کی، او بدبخت تو مجھے یزید کی بیعت کا کہتا ہے، سن مثلی لا یبایع مثلہ، قیامت آ سکتی ہے مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت. یہ جملہ بولیں، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت. دیکھیں جس کو رسول اپنا مشابہ کہیں اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ جس کو صحابہ رسول کا مشابہ کہیں اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ جو واقعاتاً تصویر مصطفیٰ ہو، مثل مصطفیٰ ہو، تاثیر مصطفیٰ ہو، لطافت مصطفیٰ ہو، حسن مصطفیٰ کا اصل وارث ہو، اس حسین جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ حسین کہیں مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت. یہ جتنے میرے منہاج القرآن کے دوست بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں ایک وقت تھا، ایک بڑے بستے لانے والا ایک بڑا بیگ بھر کے پنڈی سے چلا لاہور آیا. وہ لاہور آ کر بند کمرے میں ملاقات کی خواہش لے کر آ گیا. ڈاکٹر طاہر القادری نے اسے ملنے کی اجازت دے دی. وہ عرض کرنے لگا یہ بیگ لایا ہوں، اس سے بڑھ کر بھی کچھ بیگ ہیں، اگر مطیع ہو جائیں تو اس سے زیادہ دیا جائے گا جو آپ کی سوچ ہے. آپ نے فرمایا جواب تجھے باہر دیتا ہوں، ذرا باہر آ جا. اسے باہر لے کر آئے اور ایک جملہ فرمایا، سن طاہر القادری اس کا مرید ہے جس کی رگوں میں حسین دوڑتا ہے. طاہر القادری اس کا مرید ہے جس کی رگوں میں حسین دوڑتا ہے. تو قارون کا خزانہ بھی لے آ، طاہر القادری کی جوتی بھی خرید. یہ حمیت، یہ غیرت، یہ طاقت، یہ عزت، یہ عظمت وہاں سے ملتی ہے جہاں حسین فرماتے ہیں او بدبخت سن میری بیعت تو چھوڑ، قیامت تک جس کے رگ و ریشے میں میرا نام ہوگا، جس کے سر پر عزت کی دستار میں ہوں گا، جس کے بدن پر محبت کا لباس میں ہوں گا، وہ مرتا مر جائے گا وقت کے کسی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ. امام عالی مقام نے یزید کی بیعت سے، دیکھیں ایک لمحے کے لیے سچ بولنا ہونا تو میں اور آپ کتنے امتحانات سے گزر جاتے ہیں. مولا حسین جنہیں آقا نے پالا اس لیے تھا کہ اس نے کربلا میں دین کو، شہید کربلا میں دین پر ہو جانا ہے. اس تربیت کے آغوش میں پلنے والے پروردہ آغوش نبوت امام حسین جانتے تھے اگر آج یزید کی بیعت سے انکار کیا پھر مدینہ چھوڑ کے جانا پڑے گا. یزید کی بیعت سے انکار کیا پھر مکہ سے نکلنا پڑے گا. یزید کی بیعت سے انکار کیا پھر کربلا جانا پڑے گا. یزید کی بیعت سے انکار کیا اپنا گھرانہ لٹانا پڑے گا. لیکن حسین ایک لمحے کے تأمل کے بغیر یزید کے خوف سے، اس کے لرزہ برندام ہونے سے ایک لمحے کے لیے بھی گھبرائے نہیں اور قدم آگے بڑھا کر فرمایا او بدبخت میری بیعت چھوڑ، قیامت تک جس کے دل میں حسین ہوگا یزید کی وہ کبھی بیعت. کیوں؟ پہلا امتحان تھا حسین نے. پھر
پھر آپ نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑا، 3 محرم کو آپ کربلا آئے، 2 کا دن تھا، 3 کی رات آ رہی تھی، 7 محرم کو پانی بند ہوا، 10 محرم تک پانی کیا رہا؟ بند رہا۔ 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک امتحانات کا ایک عجیب سلسلہ تھا، امتحانات کا ایک عجیب سلسلہ تھا، جو کا ایسا امتحان تھا کہ تاریخ میں اس کی مثل اور نظیر، بولیں ذرا، مثل اور نظیر کیسی آزمائش تھی کہ ننھا اصغر بھی پیاسا ہے، سیدہ سکینہ کے لب بھی ترسے ہوئے ہیں، امام علی مقام خود پیاس سے ہیں، سیدنا علی اکبر پیاس سے ہیں، پورا رسول کا گھرانہ پیاسا ہے۔ وہ امت جو اس بات کی طلبگار ہے کہ حوض پر مصطفیٰ جام کوثر پلائیں، اسی امت کا ایک گروہ رسول کی آل پر پانی کو، راستے مسدود ہیں، اشیاء خردنوش آ اور جا نہیں سکتی۔ اس 3 دن کی کیفیت میں آل بیت نے جو ستم برداشت کیا وہ دوسرا امتحان تھا، یہ ایک معنی میں وہ تیسرا امتحان تھا۔ پھر اس کے بعد اگلے امتحان کا درجہ ہے، پھر اگلے امتحان کا درجہ ہے، پھر اگلے امتحان کا درجہ ہے۔ سامعین محتشم، امتحانات کی ایک طویل فہرست ہے، ایک بڑا وسیع دائرہ ہے کہ آل بیت اطہار، ان کی آزمائش، ان کی ابتلا اس قدر وسیع تھی کہ وہ پیاس میں بھی اللہ کو بھولے سر جھکانے سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ 9 محرم کا دن گزر چکا ہے، 10 محرم کی رات آئی ہے، امام علی مقام اپنے خیمے میں حضرت عباس کو بلاتے ہیں، اے عباس میرے ساتھیوں کو بلاؤ۔ ابن اسیر اپنی الکامل میں لکھتے ہیں، امام بلادری انصاب میں لکھتے ہیں، کچھ حصہ امام ابن حجر حیتمی نے السوائق المورقہ میں بھی لکھا، امام خوارزمی نے مقتل میں پوری عبارت لکھی ہے کہ امام علی مقام نے اپنے خیمے میں حضرت عباس کو بلایا، فرمایا عباس میرے ساتھیوں کو خیمے میں جمع کرو۔ سب کو خیمے میں جمع کیا گیا۔ جب سب خیمے میں آئے، امام علی مقام نے فرمایا اے عباس اب چراغ کو بجھا دیا جائے۔ چراغ بجھا دیا۔ امام حسین نے فرمایا اے میرے ساتھیوں، امتحان میرے لیے ہے، آزمائش ہماری ہے، مشکلات ہم پر ہیں، میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں، جاؤ، قیامت کے دن نانا کی بارگاہ میں تمہاری بخشش کی سفارش کروں گا کہ میں حسین تم سے راضی ہوں، جاؤ، تم سب کو جانے کی اجازت دیتا ہوں، میں تم سے۔ فرمایا عباس اب چراغ جلا دو۔ عجیب بات یہ ہے، چراغ بجھانے کا حکم کسے دیا، پھر جلانے کا حکم کسے دیا؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، جسے چراغ جلانے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ حکم تو اس عباس کے لیے بھی تھا کہ عباس جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں تم سے بھی۔ لیکن حسین جانتے تھے کوئی جائے نہ جائے، عباس حسین کو چھوڑ کے جانے والا۔ کسی نے کہا نا سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں، پھر اپنے آپ سے خود پوچھ بے وفا تو نہیں۔ یہ آ رہی ہے صدا عباس کے روضے سے، ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں، ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں۔ جب چراغ جلا کوئی ایک بھی گیا نہیں تھا۔ حبیب بن مظاہر 80 سال عمر تھی، آگے بڑھے، عرض کرتے ہیں اے حسین آپ ہمیں جانے کا حکم دیتے ہیں، سن لیجئے، ابتلا صرف آپ کے لیے نہیں ہے، آزمائش صرف آپ کے لیے نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا تھا میرے بعد سب سے زیادہ آزمائش، ابتلا، مشقت، اذیت ان پر آئے گی جو میرے مشابہ ہیں۔ اے حسین ہم کربلا آپ کے لیے نہیں آئے ہیں، رسول کے لیے آئے ہیں۔ ہم کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اخدی ٹھنڈک دل دا چین، ہم کربلا، دل دا چین، ہم کربلا آپ کے لیے نہیں مصطفیٰ کے لیے آئے ہیں۔
کیوں؟ آقا کریم کی مشابہت، حضور کی مثلیت، حضور کا حسن اللہ نے جو آپ کو عطا کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم مدینہ سے چلتے چلتے، مکہ کو چھوڑتے چھوڑتے، کربلا میں خیمہ زن ہوتے ہوتے، جب یہ دل میں خیال کرتے تھے کہ ہم کیوں آئے ہیں، چہرہ آپ کا دیکھتے تھے، صورت مصطفیٰ کی دیکھتے تھے، جان جاتے تھے کربلا آپ کے لیے نہیں آئے ہیں، مصطفیٰ کے لیے آئے ہیں۔ کس کے لیے آئے ہیں؟ دیکھیں صحابہ کرام آزمائش و ابتلا میں حسین کے پیچھے، پھر عرض کی اے حسین لو اقطع اربا، اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تب بھی آپ کو چھوڑ کے جانے والے۔ سامعین محتشم، امام عالی مقام فرماتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ، اللہ تم سے راضی ہو، اپنے خیموں میں چلے جاؤ، قرآن کی تلاوت کرو، نماز پڑھو، صبح ہم نے اپنے بابا سے ملاقات کرنی ہے۔ سب اپنے خیموں میں چلے جاتے ہیں، امام حسین خیمے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ دیر بعد آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ لگتی ہے، تھوڑی دیر گزرتی ہے نا، کسی کے قدموں کی آہٹ آتی ہے، آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں۔ امام خوارزمی مقتل میں فرماتے ہیں آپ سامنے سیدہ زینب کو پاتے ہیں، کھڑے ہو کر اپنی ہمشیر کا استقبال کرتے ہیں۔ ہمشیرہ فرماتی ہیں حل استعدت للشہادہ، اے میرے سونے ویر بتائیں کیا آپ شہادت کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ شہادت کے لیے تیار ہیں؟ اللہ فرماتا ہے آزمائش میں دوں گا، اللہ فرماتا ہے امتحان میں لوں گا۔